دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ میں جن کے جھوٹ کا مان رکھ لیتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ کچھ لوگوں کے لیے بس اتنی سزا ہی کافی ہوتی ہے کہ انہیں دل کی مسند سے اتار دیا جائے، بس بہت خاص سے عام سا کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے۔ فیصلہ میرا رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے خیالات سے ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل و دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی حاجت نہیں بن سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب روٹی 4 ہو اور کھانے والے 5، تب سے زمان کہتی ہے مجھے بھوک نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اپنے سے انکار کر دیں۔ کسی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو بھی کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سفر محدود ہے، اور اگر خواہش لامحدود ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ نیند میں بھی گرتے ہیں آنکھ سے آنسو، تم خوابوں میں بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہو۔ میری ذات ایک ایسا پھول ہوئی جس سے خوشبو تو سب نے چاہی، مگر پانی دینے کا خیال کسی کو نہ رہا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر فضول نہیں۔ تم اگر مصروف ہو تو وقت میرا بھی بہت قیمتی ہے۔ آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے کے برابر ہے، جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ عجیب سال ہے، ایک پل بھی نہیں سکون، لکھتے لکھتے تھک گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم کے مراکز بند ہوئے تو ایمان نے جنت کا رخ کر لیا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو گریز گریز کر کھا جاتی ہے۔ کچھ دوست اپنے فارغ وقت میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے کام سے وقت نکال کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، دونوں کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ وقت کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے؟ سستی، اہم کاموں کو ٹالنا، اوقات کی بے ترتیبی، زیادہ سوچنا کم کام کرنا، غیر ضروری بحث و مباحثہ، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ ہی خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت 2 وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہوتی ہے۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی امتحان کی سزا نہیں۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا، اور کسی اور کے سپرد ہوتے ہی یہ رنگ برنگی تتلیاں اپنے رنگ کیوں کھونے لگتی ہیں۔ اب ایک رومال میرے ساتھ کا ہے جو میری والدہ کے ہاتھ کا ہے۔ ہوا دکھوں کی جب آئی کبھی خزاں کی طرح، مجھے چھپا لیا مٹی نے میری ماں کی آغوش میں، کل موت کی آغوش میں آج۔ ہم کو دنیا میں یہ 2 وقت سہانے سے ملے، اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر، میری شہرک پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی۔ مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ وہ میری وفا کا عروج تھا، میرا عشق اس پہ تمام شد۔ اللہ کی عطا ہماری خطا سے بہت وسیع ہے۔ یہ بات طلب کی ہے کس کو کیا نظر آتا ہے، جو خدا کو دیکھنا چاہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ ہم بھی کعبے کو جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اب کبوتر ہے محو طواف حرم، ہم پہ کر دے یا رب تو اپنا کرم۔ دور کر دے یہ مشکل اے مشکل کشا، اٹھ پڑے سوئے کعبہ ہمارے قدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو اس کو پانے کے لیے براندازی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن وہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بے ضرر ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ رشتے وہی رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، بس ان رشتوں کو نبھانے والے بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتے دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں کیا، خدا ہیں کیا، کیا ہیں؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ رزق اور عزت کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جس کی غلطی غلط نہ لگے وہ محبوبہ، اور جس کا ٹھیک بھی غلط لگے اسے بیوی کہتے ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے، مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیرین گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی ان لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بن جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ محبت کے نام پر شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی سے دیے جواب پر 1000 بار پوچھتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری طویل خاموشی بھی ان پر اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی اور ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن انتقال کی فضیلت، جو شخص جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے گا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت کمیونگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔
تاکہ انسان آخرت کے روز مکر نہ سکے۔